میں خداوند کی باتیں تمہیں پہنچاتا ہوں. آج میں نے بتایا تھا کہ ہم عشاء ربانی پہ سیکھیں گے. کس پہ سیکھنا تھا؟ کیونکہ آج ہم نے عشاء ربانی بھی لینی ہے. اس کو پاک عشاء بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہوگا کہ خدا کا بندہ، خدا کا رسول پالوس رسول جو ہے وہ اپنی کلیسیا کے ساتھ کون سی باتیں، کون سا کلام بیان کرتا ہے. اکثر چنے ہوئے لوگوں کی خدمت ہوتی ہے. چنے ہوئے لوگ جن کو خدا چن لیتا ہے، اکثر وہ خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اور اسی طرح پالوس رسول بھی جب اس کو خدا نے چنا نہیں تھا، جب اس نے مسیح کو قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت یہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا. اور جیسے خدا نے اس کو چنا، اپنی خدمت کے لیے اٹھایا، اس کے بعد یہ ہر ایک بات مسیح کی کرنے لگا. اور جہاں بھی جاتا، جس کلیسیا میں بھی جاتا، اور مسیح کی باتیں بیان کرتا. اور آج وہی کلام جو آج کے دن پوری دنیا کے اندر ہر ایک چرچ عشاء ربانی دیتا ہے. طریقہ کار فرق ہو سکتی ہے، ترتیب فرق ہو سکتی ہے، لیکن عشاء ربانی ہر چرچ دیتا ہے. اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کا اپنا فیل ہے. کیونکہ بائبل مقدس یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ صرف ایک ہی چرچ ہے جو اسپیشل دنیا کے اندر سب سے بڑی مشن ہے، کہ صرف اسی مشن کو لو ہے کہ وہی عشاء ربانی دے سکتے. نہیں، کیونکہ مسیح کی محبت، مسیح کا پیار، مسیح کا خون بہانا وہ ہر ایک جان کے لیے اہم ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہر چرچ عشاء ربانی کی عبادت کرتا ہے. پھر عشاء ربانی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. تو آج مجھے اور آپ کو بھی خدا سکھانے چاہتا ہے. کچھ چرچ ان لوگوں کو ہی عشاء ربانی دیتے ہیں جنہوں نے کوئی ایک کورس پورا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ بھی دعا آنی چاہیے، آپ کو یہ بھی دعا آنی چاہیے، آپ کو یہ بھی دعا آنی چاہیے، آپ کو یہ بھی دعا آنی چاہیے. پھر اس کے بعد اس شخص کو عشاء ربانی دی جاتی ہے. اور یہ ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے. ہم نے اس لیے پہلے کہا کہ ہر چرچ اپنے طریقے سے عشاء ربانی دیتا ہے. ہم اس چیز کی مخالفت نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. میں جب اس میسج کو تیار کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیا یہی ضروری ہے کہ ہم نے رٹی ہوئی ساری دعائیں پوری کرنی ہے، پھر پورا مہینہ غلطیاں کرنی ہے، گناہ کرنا ہے، نشہ کرنا ہے، شراب پینی ہے، برے کام کرنے ہیں، چال چلن کو خراب رکھنا ہے، پھر آ کر وہی دعائیں جو ساری ہم نے رٹی ہوئی ہے، سیکھی ہوئی ہے، پھر ہم نے بتانی ہے آ کر، تو پھر ہم عشاء ربانی لیں گے؟ کیا بائبل یہی تعلیم دیتی ہے یا پھر کچھ اور ہم آج سیکھنے کو ہے؟ بائبل اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی. میرے عزیزوں، پالوس رسول مجھے اور آپ کو آج بڑی گہری باتیں سکھانا چاہتا ہے. تو آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں. پہلا کرنتھیوں 11 باب 23 آیت سے لے کر 29 آیت تک ہم اس کو دیکھیں گے. کیا عشاء ربانی ضروری ہے؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ لینی چاہیے، کیونکہ یسوع نے کہا ہے. ہم اسی وعدے کو، اسی حوالے کو، اسی بات کو دیکھ کر ہم آپس میں کیا کرتے ہیں؟
شراکت کرتے ہیں، آپس میں رفاقت کرتے ہیں، آپس میں محبت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ محبت، یہ شراکت، یہ رفاقت خدا یسوع مسیح نے جب آخری فسح کھائی، آخری کھانا کھایا، تو اس نے ہم سب کو یہ تعلیم دی. کیا کہا؟ میری یاد میں ایسا ہی. پھر ایک بات اور ہم اس پہ سیکھیں گے. یسوع مسیح نے پیالہ لیا، اس میں کیا تھا؟ شیرہ. پھر لکھا ہے کہ اس نے روٹی لی، اس کو توڑا، اور جب روٹی کو توڑا اور لکھا ہے کہ وہ شاگردوں کو دیتا گیا. جب دیتا گیا تو کیا کہا؟ یہ میرا بدن ہے، اسے کھاؤ. پھر لکھا ہے کہ پیالہ لیا، پھر وہ شیرہ دیتا گیا، پلاتا گیا. پلا کر پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی پیالہ اس کے بعد اینڈ پہ آ کر یسوع مسیح نے اس شیرے کو پیا. پہلے کس کو دے رہا تھا؟ شاباش. یہ روٹی اور شیرہ دونوں ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ اکثر روٹی کے ساتھ پانی نہ دیا جائے تو میرے خیال ہے کہ یہ نامناسب ہے. کہ ٹھیک بات ہے، آپ کے پاس آپ کے گھر جب مہمان آئے تو کیا خالی آپ روٹی دیتے ہیں یا پانی بھی ساتھ دیتے ہیں؟ تو یسوع مسیح نے جب آخری فسح کھائی تو یہ تعلیم جب دی تو کیا کہا؟ یہ روٹی میرا بدن ہے، یہ شیرہ میرا خون ہے، میری یاد میں ایسے ہی کرتے رہنا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ، کچھ چرچ یہ بھی کرتے ہیں کہ روٹی صرف دیتے ہیں اور اس کے ساتھ شیرہ نہیں دیا جاتا. میں ایک دن، کیونکہ آج آپ کو پتا ہے پہلے ان چیزوں کو اتنا زیادہ لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی بھی چیز غلط کہیں گے یا ٹھیک کہیں گے تو فوراً ہی آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ جاتی ہے. تو میں ایک چھوٹی سی ویڈیو، اکثر ہمارے پاس ایک ایسے کلپ آتے رہتے ہیں، تو میں ایک ویڈیو کو دیکھ رہا تھا. تو ایک چرچ کے اندر، بہت بڑا چرچ تھا، تو جو خدا کا خادم تھا وہ صرف لوگوں کو روٹی دے رہا تھا، اور ایک آدمی اٹھا، اس نے اس خدا کے خادم کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ ہم جب بھی آتے ہیں آپ ہمیں صرف روٹی دیتے ہیں اور آپ ہمیں شیرہ کیوں نہیں دیتے؟ بائبل میں تو لکھا ہے کہ یسوع نے کہا، روٹی توڑ کے کہا یہ میرا بدن ہے، شیرہ دیا اور کیا کہا؟ یہ میرا خون ہے. تو بائبل میں جب سیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے دنیا کو بچانے کے لیے خالی روٹی نہیں دی، بلکہ کیا دیا؟ اپنا خون دیا. تو وہ آدمی اپنی جگہ پہ تو ٹھیک تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ خدا کا خادم اس کو غصے کے ساتھ گالیاں دینا شروع ہو گیا کہ نہیں، تو جب بھی آتا ہے تو بحث کرتا ہے، تو جب بھی آتا ہے تو ہمارے ساتھ لڑتا ہے. ہم خدا کے خادم ہیں، ہماری ایک ترتیب ہے، ہم صرف آپ کو روٹی دیں گے، ہم شیرہ نہیں دیتے. تو میں جب اس کلپ کو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، تو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ کیوں ہم کلیسیا کے ساتھ دھوکا کرتے ہیں. ہم نے کیوں کلیسیا کو خدا کے بیٹے یسوع کے خون سے دور کر کے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ صرف خدا کے بیٹے یسوع کا لہو ہے جو انسان کو گناہوں سے رہائی دیتا ہے، جو انسان کو زندگی دیتا ہے، جو انسان کو شفا دیتا ہے. دنیا کے اندر اور کوئی ایسی چیز نہیں. بدن اس کا توڑا گیا میرے لیے، آپ کے لیے، خون اس کا بہتا رہا میری اور آپ کی شفا کے لیے. تو کیا یہ دھوکہ سا نہیں لگتا ویسے کہ آپ کسی مہمان کو صرف روٹی دے اور کہے پانی اپنے گھر جا کے پی لینا؟ دھوکہ سا نہیں لگتا ویسے کہ ٹھیک بات ہے؟ تو ہم آپ کو کہیں شیرہ صرف ہم پیئیں گے جتنے خادم ہیں، یا پھر میں آپ کا رہنما ہوں
آپ کا پاسٹر ہوں، کلیسیا کا خادم ہوں، یسوع کا خون صرف میں اکیلا پیوں گا، صرف میرے اکیلے کے لیے بہایا گیا، تو یہ دھوکہ نہیں ہوگا؟ یسوع نے کھانا کھاتے وقت کیا کہا؟ دونوں چیزوں کو، دونوں چیزیں کھانی پینی ہے یا پھر روٹی؟ جی چلے آئے ہم دیکھتے ہیں بائبل کیا بتاتی ہے، پڑھیے گا پولس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں 11 باب کی 23 سے 29 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی۔ کیا کہتا ہے پولس رسول؟ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ خادم کا کام ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے بات پہنچتی ہے اس کو کیا کرے؟ دوسروں تک پہنچا دے۔ جی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا جی روٹی لی اور شکر کر کے توڑی۔ جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، اور کہا یہ میرا بدن ہے اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا۔ کیا بات! کھانے کے بعد آپ پانی پیتے ہی نہیں، اور اسی طرح پھر اس نے کیا لیا؟ کھانے کے بعد کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا، اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، اور یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو، تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ جب تک وہ نہ آئے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ اس کی بات ذرا رسول بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، ٹھیک ہے، خدا کا کلام سنتا ہے، خدا کے گھر جاتا ہے، تو ٹھیک طریقے سے پتا ہے، کیونکہ یہ روٹی پاک ہے، یہ شیرہ پاک ہے، تو اس روٹی اور شیرے کے اندر کن لوگوں نے شامل ہونا ہوتا ہے؟ پاک لوگوں نے۔ پاک لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، اس کے بعد ان کے اندر تبدیلی آتی ہے، مسیح کی محبت آتی ہے، مسیح کا پیار آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ نہیں لکھا کہ آپ نے اتنے کورس کرنے تو پھر آپ لے سکتے ہیں، نہیں۔ یسوع مسیح ایک بات خوبصورت کرتا ہے، پولس رسول اس بات کو بڑی ترتیب کے ساتھ لکھتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہونا چاہیے؟ رٹی ہوئی دعائیں کرنے والا، جی میرے ساتھ رہیے، قاعدے پڑھنے والا، کتابیں پڑھنے والا، زیادہ پڑھا لکھا، زیادہ تعلیم رکھنے والا، امیر شخص، غریب شخص، خوبصورت، کالا، گورا، بڑا، چھوٹا نہیں۔ رسول کہتا ہے کہ اگر کسی نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، اس کا چال چلن ٹھیک ہونا چاہیے، اس کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے، وہ خدا کے تابع رہنے والا شخص ہونا چاہیے، خدا کے حکموں پر چلتا ہو، خدا کی مرضی کو پورا کرنے والا ہو، حلیم ہو، یسوع کی طرح ہو، اس کے کلام پر عمل کرنے والا ہو، تو وہ تو اپنے خدا سے برکت پائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ دھوکے باز، جھوٹے، فریبی، کہ اگر انہوں نے توبہ بھی کی ہے، بپتسمہ بھی لیا ہے، گفتگو اچھی نہیں، چال چلن اچھا نہیں، جھوٹ بولنے والا ہے، برے کام کرنے والا ہے، بڑے غصے والا ہے، گالیاں دینے والا ہے، تو پولس رسول کہتا ہے کہ ایسے شخص کو عشاء ربانی نہیں لینی چاہیے،
کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص عشاء بانی لیتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے. کسی خادم کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ آپ گھروں میں جا کر کیا کرتے ہیں, کہ پتا ہوتا ہے؟ نہیں پتا ہوتا. رسول اپنی کلیسیا کے ساتھ یہ کلام کر رہا ہے کہ آپ کو اور آپ کے خدا کو پتا ہے کہ آپ نے توبہ کی ہے, بپتسمہ لیا ہے, آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, خدا کے گھر میں جاتے ہیں, تو پتا تو آپ کو ہے کہ آپ کون ہیں, آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسے کہیں گناہ کے اندر نہ شریک ہو جانا, کیونکہ خدا کا بدن پاک ہے, خدا کا خون پاک ہے. تو اس کو جو لینے کے لیے جاتے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ شاباش. کیسے؟ مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے توبہ کی ہے, بپتسمہ لیا ہوا ہے, آپ خدا کا کلام سننے والے ہو, لیکن آج اس کو غور سے سن لیجئے کہ اپنے آپ کو اس پاک عشاء میں اس طریقے سے تیار کرنا ہوگا کہ جیسے آپ ایک دنیا سے الگ سے نظر آئے. اگر وہ پاک ہے میرا اور آپ کا بھیجنے والا, تو ہم کیسے ہونے چاہیے؟ ہمیں پاک ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے, کیونکہ کسی مشن کی بات نہیں ہے, کسی پادری کی بات نہیں ہے, کسی چرچ کی بات نہیں ہے, بات ہے تو صرف خدا کے کلام کی ہے. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس حوالے کو پورا پڑھ دیجیے. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے جی, اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے, اس پیالے میں سے پیے, جی. کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے, جو کھاتے پیتے وقت بھی خداوند کے بدن کو نہ پہچانے, وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. وہ اس کھانے اور پینے سے سزا پائے گا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, آمین. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کا کلام. پالوس رسول مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے, اس لیے کہ اس کو تو نہیں پتا تھا نا کون کون کیسا کیسا بیٹھا ہے. آپ کیا کرتے ہیں خادم کو تو کوئی پتا نہیں ہوتا. یہ پتا کس کو ہے؟ صرف کلیسیا آپ کو پتا ہے. مضمون کیا تھا؟ میں خداوند کی باتیں تمہیں پہنچاتا ہوں. تو خادم کا کام ہوتا ہے کلیسیا کو خدا کا کلام بیان کرنا, خدا کی باتیں کلیسیا تک پہنچانا. تو آگے کی کلیسیا کا کام ہے, ان کی مرضی ہے کہ وہ اس کلام پر, ان باتوں پر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی. سے ہی انسان کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں نا, جو بدی ہوتی ہے, جھوٹ ہوتے ہیں, چاہے وہ انسان جتنا مرضی چرچ جانے والا ہو, کلام پڑھنے والا ہو, کلام سننے والا ہو, کبھی اس کے بدن کے اندر خدا کا روح القدس کام نہیں کر سکتا. کبھی اس شخص کے اندر, جسم کے اندر شفا بھی نہیں آ سکتی. آج اب دیکھتے ہیں ایک دوسرا شخص بیماری کے ساتھ بھرا ہوا ہے, مصیبتوں کے ساتھ, پریشانیوں کے اندر ہے, دکھوں کے اندر ہے. اس لیے کہ صرف وہ لوگ خدا کا کلام بھی سنتے ہیں, چرچ بھی جاتے ہیں, اس لیے وہ ان کی مصیبتیں ختم نہیں ہوتی, ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی, ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ کلام کو سنتے ضرور ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلتے نہیں. جیسے کہ ایک کمرہ, اس کے اندر وہ گندگی سے بھرا ہوا ہے, جب تک گندگی اس کمرے سے باہر نہیں نکالی جاتی, اس کو دھویا نہیں جاتا, صاف نہیں کیا جاتا, اتنی دیر تک ہم دوسری چیز اس کمرے کے اندر نہیں رکھتے. رکھیں گے تو کیا وہ چیز خراب ہو جائے گی نا. وہ دوسری جو چیز نہیں رکھیں گے اس سے بھی اسمیل آنا شروع ہو جائے گی. تو اسی لیے کیا کرنا ہوتا ہے انسان نے؟ پہلے اپنے آپ کو, یہ اکثر لوگوں نے بڑا کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے نا, ہم تو چرچ جاتے ہیں, تو کئی لوگ نا سال بعد جا کے بھی کہیں گے لے اسی بڑے دن تو گیس ہے, اسی تو عید دی بھی دعا کی تھی, اسی تو عید دیا ساریا دعا کی ہیں. اس بات کی ہے, میں بتا رہا ہوں کہ جب میں اس بہن کے ساتھ بات کر رہا تھا تو ایک بہن اور ساتھ بیٹھی تھی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ
किसी दूसरे को सिखाने के लिए किसी दूसरे के साथ बात कर रहे होते। कभी कभी हुंदा है कि असी किसी ने गल कर रहे हैं ना तो बंदा समझदा उहदे नाल हो रही है ना, मेरे नाल कहड़ी हो रही। एक बड़ी वड्डी मिसाल बनी है, लावा नोट जो समझावा है। जदों बैठ गए हैं लोग, यकीन करना इन्हां को 3 घंटे बह जाओ, 4 घंटे बह जाओ, इन्हां ने कलाम वाले पासे नहीं आना, इन्हां खुदा दी गल वाले पासे नहीं आना। कोई गल नहीं करनगे, इधर दियां उधर दियां पैसे दियां, घरां दियां लड़ाइयां दियां, झगड़ियां दियां। किते इकट्ठे बह के ते खुदा दा कलाम भी सुन लिया करो मूर्खो। खुदा दा खादम रसूल कह रहे की कह रहे सी, मैं तुहानू खुदा दियां गल्लां, वो कहंदा रसूल कहंदा मैं जेहड़ी मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं खुदा दियां गल्लां तुहानू पहुंचा रहा, तुहानू दस रहा वा, मर्जी तुहाडी है। ते इस तरह इशार बानी पाक इशा दी इबादत करना, इशार बानी लेना, की करना अज तो बाद जी ए कहदे पढ़ के नहीं है। नहीं तेन दुआवां आदियां सारियां, तू शायर बानी लई दुआवां ओनू सारियां ही होणियां। किसी बंदे नूं मैनू सारियां दुआवां आ गईयां, सारियां दुआवां, ते बाहर निकलेगा ना ते इस तरह की गालां भी कड्डेगा है। नहीं मैं सारियां नमाज़ां मैनू आउणगियां, सारियां नमाज़ां मैनू मैं सारियां पढ़ियां, मैं शायर बानी रहनी मैं टीम दे विच है। लेकिन चुगलियां नहीं छुटदियां मेथों, झूठ नहीं छुटदे मेरे कोलों, ये नहीं मैं छड़ सकदी। ते अज गल याद कर लो, पौलुस रसूल की कह रहा है कि किते तुसी गुनाह दे विच ना शामिल हो जाना। अगर खुदा दे लोग जे तौबा कीती है, बपतिस्मे लै दे, ते अपने आप नू की करना है, खुदा दे पाक रूह भर के बदल के अपने आप को खुदा दे पाक रूह भर के ते फिर खुदा दी उस मेज के उत्ते शामिल होना है। खुदा दे जी मेज है वो पा के, खुदा दा बदन पा के, खुदा दा खून पा के, जिहड़ा पूरी दुनिया वास्ते बहाया गया है, एक वास्ते नहीं। ते इनू पाक इशा नू इशार बानी दी रोटी अज जदों भी तुसी लवो ते पहले गौर ना सोच लो, शीरा जदों लवो ते गौर ना सोच लो असी इस लायक भी हैगे हां कि नहीं हैगे है। चलो तौबा तुसीं सारियां कीती है, बपतिस्मे तुसीं सारियां ले ने, ए पैगाम पहुंचाओ लोकां तक है। खाली रट्टियां होईयां दुआवां नाल नहीं शायर बानी लई दी, समझ लग गई। नहीं मैं तो सारियां कर दी दुआवां, नहीं मैनू अच्छा वह दूजे पूछेंगे नहीं तेनू आ गया सारियां नमाज़ां है, तेनू सारियां नमाज़ां आ गई ते बीबी तू सारियां नमाज़ां पढ़ के की कर लिया। तेनू अज पौलुस रसूल कह रहे बीबी कि अपने आप को बदल, सोच तू बदलदी नहीं, चाल चलन तेरा वही है, झूठ तेरे वही है, फराड तेरे वही ने, चुगलियां तू अज करनी है। तेरियां नमाज़ां नहीं वेखना मेरे यसू ने, यसू मेरा वेखदा जे तो मेरे चाल चलन नो, मेरा बैठना उठना वो जानता है, सुनने ता भी वो वेखदा है, झूठ बोलने ता भी सुन रहा है। वो कहता पहले बदलो अपने आप को। मसीतां दे ढेर लगे पे साडे खानदानां च, जिन्हें ना कलाम की गल करके वेख लो भाजी वो तुहाडा सिर पड़न तक जाएगा। कलाम की गल नहीं सुनना बर्दाश्त करनगे है। इन्हां को 4-4 घंटे 10-10 घंटे बह जाओ भाजी, ना नींदर आउणी जे, ना ये थकदे जे, ना अकदे जे। ते कलाम दी गल्लां 5 मिनट कर लो, कोशिश करनी उन्हें बदलन दी, टॉपिक चेंज करो है, टॉपिक चेंज करो। ये काम नहीं ठीक है, जिथे पैंदी कलाम दी गल्लां, जिथे पैंदी कलाम दी गल्लां, जिथे पैंदी कलाम दी गल्लां, क्या बात है। ये तकलीफ तो कलाम दी गल्लां दी हुंदी, बस कोई होर चीज भी है। टीके लवा लवा के अपने बाजू सजाए जी है, गोलियां खा खा के, दुनिया दी दवाइयां खा खा के, तुहानू कोई यानी कि कोई उन्होंने आवाजारी नहीं होंगी। आवाजारी सिर्फ होंगी कलीसिया तुहानू कि सिर्फ खुदा दा कलाम 5 मिनट तो बाद नाल ही ले हुण कलाम दी गल्लां छेड़ दईयां, ले जिथे पैंदे उत्थे कलाम दी गल्लां है। ते बाइबल कहती है कि जदों तुसीं तौबा कर ली है ना, यसू नूं कबूल, यसू ने तुहानूं चुन लिया ना, जदों तुसीं मूर्खो दुनिया तो अलग होगा जी है।
ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੇਖ ਲਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਈਏ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਧੋਖਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਜੀ, ਧੋਖਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ, मैं तुमको खुदावन की बातें पहुंचाता हूं, मेरा ना काम सी मैं जनाब पहुंचाती जी गल्लां।